ہوئے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال بلتستان کا ہے، اور اسی کے تناظر میں اگر کچھ سوالات آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ انہی سوالات کے ذریعے سے دیکھنے والوں تک کچھ آگاہی، کچھ جو ہے گزارشات پہنچا سکے، تاکہ ایک پس منظر پورا منظر نامہ یا کچھ آگاہی لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میرا پہلا سوال جو ہے آپ سے یہ ہے کہ انسانی زندگی ہے اور انسانی جو فکر و عمل ہے، ایک اس کے بارے میں جو ہے اسلام یقیناً دین کا ایک خاص مزاج ہے، دین کی خاص رہنمائی ہے اس کو لے کر، اور دوسری طرف ہم جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ایک خاص مزاج ہے اس خطۂ بلتستان کا۔ تو اس خطۂ بلتستان کے مزاج میں جو مزاج ہے وہ کس حد تک اس دین کے مزاج میں مانع اور رکاوٹ ہے بن سکتے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین تک کچھ گزارشات پہنچا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور دوسری بات جو آپ نے بڑی تعریف کی وہ تو کم انسان جبیل لست اہلا لہ، تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو جو انسان اس کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن دو سے احباب ہے چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ بتا بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ان تعریفات کا اہل نہیں ہوں جو آپ نے بیان فرمائے میرے سلسلے میں۔ بہر صورت آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک دین کا مزاج، پھر خطۂ بلتستان میں لوگوں کی مزاج اہل بلتستان کے، اور اس کے بعد کیا ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے، کوئی تضاد ہے، تو پھر وہ کیا ہے۔ اور یوں بلتستان میں ایک دینی مکمل معاشرہ تشکیل دینا چاہے تو پھر اس مکمل دینی معاشرے میں ایک مکمل دینی مزاج پر عمل درآمد کرنے میں کیا بلتستانی مزاج رکاوٹ ہے یا نہیں ہے تو کس قسم کی رکاوٹ وہ بن سکتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ سوال بہت ہی بڑے ہیں، کئی نشستیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہاں پر ہم نے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی جو مزاج ہے تو یقیناً ہماری مراد اس سے دین اسلام ہے، باقی ادیان نہیں ہے۔ تو دین کی مزاج یہ ہے کہ انسان روئے زمین پر خدا کا جانشین ہے، خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام خدا کا صرف مخلوق نہیں بلکہ شاگرد خاص بھی ہے، برجستہ شاگرد بھی ہے۔ آدم کو جو خدا نے تعلیم دی، جو صلاحیتیں دی، وہ منفرد ہیں۔ تو اس میں تعلیم ہے، تعلیم کے بعد تحقیق ہے، اس کے بعد اس کی تطبیق ہے، یعنی جو کچھ وہ پڑھا ہے اس کو اطراف کو دیکھ کر تطبیق کرنا کہ یہ جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ زندگی سے پر کس طرح اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ماحول پر اس کا کو کیسے اس کو تطبیق کیا جا سکتا ہے، اس کو اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس تطبیق کے بعد تسخیر ہے، جب وہ تطبیق کریں گے تو اسرار و رموز سامنے آئے گا۔ تو اسرار و رموز کو صرف ہی ماننے کی حد تک، جاننے کی حد تک نہیں رکھنا ہے، ان کو برقرار لا کر اس کائنات کو، زمین و آسمان کو، یہاں پر موجود جو وسائل ہیں ان کو تسخیر کرنا ہے، اپنے قبضے میں لانا ہے۔ قبضے میں لانے کے بعد اس کو رب ذوالجلال کی عبادت، بندگی، قدردانی اور اس کی اطاعت میں، اور پورے انسانیت کی نجات کے راستے میں، ان کی خیرخواہی کے سلسلے میں، ان کے لیے امن، آزادی، عزت، راحت، ترقی، تکامل، اور خدا نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک جانے میں مفید بننے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا تسخیر۔ تسخیر کرنے کے بعد اسی پر رکا نہیں رہنا ہے، اس نے آگے تخلیق بھی کرنا ہے۔ کچھ علم سیکھنے کے بعد اس نے مزید علوم اپنی طرف سے بنانا ہے، جس طرح حضرت علی کا فرمان ہے، پیغمبر اکرم نے مجھے علم کے 1000 دروازے سکھائے، اور پھر بعد میں ہر دروازے سے مزید 1000 دروازہ میرے لیے کھل گیا۔ تو یہ وہی تخلیق کا مرحلہ ہے۔ کچھ علم سیکھنے کے بعد ہم نے اس علم کی تطبیق اور تفسیر کرنے کے بعد تخلیق کرنی ہے۔ فرشتہ اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہی ہے، فرشتہ علم کی تخلیق نہیں کر سکتا، اس کی تفسیر کر نہیں سکتا، بیچارہ بس اوقات تطبیق بھی کر
نہیں سکتا. آدم اور فرشتوں کا جو واقعہ ہے اس میں یہی ہے. جی. فرشتوں کو بھی اللہ نے سکھایا, آدم کو بھی سکھایا. جب مقابلے پہ آیا تو پھر فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, فرشتوں ان کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا خدا بندہ آپ نے ہمیں سبق پڑھایا ہے, ہم نے پڑھا یاد کیا ہے, ہم پڑھا تو ہم آپ کو سنا سکتے ہیں, لیکن جو کچھ پڑھایا ہے اس کو ہم تطبیق کر کے آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا. جب آدم سے کہا ہے آدم انبئہم باسمائہم, تو پھر آدم نے فٹافٹ تطبیق کر کے بتا بھی دی, یہ ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. پورا منظرنامہ الف سے یہ تک آدم نے فرشتوں کو سمجھا دیا. تو پھر وہاں پر رب نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. تو پھر وہاں سے آتا ہے. تو یہ انسان, یہ ہے اسلام کا دین کا مزاج, ایک خدا محور ہے, وہ خدا کے شاگرد خاص ہے, اس کے پاس علم ہے, تحقیق ہے, تطبیق ہے, تسخیر ہے, تخلیق ہے. کائنات کو اس نے لے کے چلنا ہے, انسانیت کے فائدے میں لے کے چلنا ہے. ہر وقت بارگاہ الہی میں وہ سر تسلیم خم کرنا ہے. زندگی کا اصول اس نے اللہ سے لینا ہے. اللہ نے جو کہا کرو کرنا ہے, اللہ نے کہا نہ کرو تو نہیں کرنا ہے. اللہ نے جب جہاں کہا ہو بڑھو, آگے بڑھنا ہے. جہاں اللہ نے کہا ہے کہ رک جاؤ تو پھر وہاں پہ اس نے رکنا ہے. تو یعنی اپنی زندگی کو تعلیمات خداوندی کے تحت اس نے آگے بڑھانا ہے, اور اپنے ترقی کے لیے اور خود کو مقصد تخلیق تک پہنچانے کے لیے نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی لے کے آگے بڑھنے کے لیے ہے. تو یہ کہ مثبت خدا پرستی پر مبنی پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بننے والی, باعث ترقی و کمال بننے والی جو سوچ ہے, جو رویے ہیں, جو مزاج ہے, یہ ہے دینی مزاج. یہاں پر رہبانیت نہیں ہے, انفرادیت نہیں ہے, ذاتی مفاد پرستی نہیں ہے, ہر چیز حق پر ہے, حقیقت پر ہے. جبکہ بلتستان میں جو ہمارے پاس مزاج ہے وہ ذرا بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دین کی جو ترجیحات ہے, تعلیمات ہیں, ان کے ساتھ بہت مطابقت رکھتی ہے, کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر بہت سارے فرق بھی موجود ہیں, کچھ رکاوٹیں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ بلتستان میں اسلام آنے سے پہلے ہم جو دستیاب تاریخ ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ دو بڑی تہذیبوں سے گزر کے آئے ہیں. سب سے پہلے بلتستان بون مذہب کے تابع تھے. یہ جو کیسر کی بات ہے اور اس سے مربوط ساری کہانیاں ہیں, اور ان کہانیوں میں جو سوچ ہیں, جو رویے ہیں, جو سازشیں ہیں, جو ترجیحات ہیں, جو اقدار ہیں, جو لوگوں کو اوپر لانے کے لیے, گرا لینے کے لیے, مخالف کو شکست دینے کے لیے, مفادات کو سمیٹنے کے لیے جو وہاں پر جو طریقہ کار جو نظام دیا گیا ہے, تو کیسر کی جو کہانی ہے وہ ایک مکمل نظام کی نمائندگی کرتے ہیں ایک کہانی کی شکل میں. تو ایک وہ ہے بون مذہب کے جو عقائد ہیں, اعمال ہیں, وہ ایک بلتی تہذیب میں آج بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بون مذہب سے مربوط ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد بھی غیر شعوری طور پر ہم اسی کو مانتے آئے ہیں اور آج بھی لوگ مان رہے ہیں. بون مذہب کے بعد یہ زیادہ تر غلبہ, تسلط, اقتدار ایک زاویے سے میکاولی سیاست کا ایک کامل ترین نمونہ ہے. کوئی اقدار حقیقت نہیں رکھتی, موقع محل پہ جو بات کارگر ہے اسی کو آگے بڑھا لو, وہی ٹھیک ہے. یعنی ایک میکاولی سیاست کا ایک کامل نمونہ. بون مذہب کی بات آئے ہیں ہمارے پاس بدھسٹ ہے. بدھسٹ میں خدا کا تصور نہیں ہے, نجات کا تصور ہے, اور نجات کا تصور بھی نفس کی مخالفت پر ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی خواہش نفس, دنیا میں جتنے دکھ ہے, درد ہے, رنج ہے, غم ہے, پریشانیاں ہیں, یہ سب کے سب خواہش نفس کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں, تکمیل ہوتی نہیں ہے. کائنات ہمارے اختیار میں نہیں ہے, معاشرہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو ہمارے خواہشات کی تذکیر نہیں ہوتی. جب خواہشات کی تذکیر نہ ہو جائے تو دل میں ایک درد اٹھتا ہے. وہ درد مختلف نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنتا ہے, اور یوں انسان کے اندر جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, معاشرہ انسانیت کے لیے ناامن ہو جاتا ہے, وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. تو لہٰذا نفس کو ختم کرو, خواہش کو ختم کرو. اگر نجات پانا ہے تو اس طرح کرو کہ تیری کوئی بھی خواہش جسمانی طور پر پوری مت کرو, 100% خواہشات کی مخالفت کرو. تو اس صورت میں جب تم نفس پر غالب آ جاؤ گے تو پھر تم نجات پا جاؤ گے, سکون مطلق حاصل کرو گے, ایک ابدی مراقبے میں چلے جاؤ گے, کسی چیز کا کوئی احساس تجھے
نہیں ہوگا. ان کے نزدیک یہی انسان کی آخری منزل اور نجات ہے. پھر یہ جنت جہنم وغیرہ کا تصور بھی بدھزم میں نہیں ہے. بدھزم کے بعد آیا ہے ہمارے علاقے میں اسلام. بلتستان میں اسلام کب آیا؟ ہمارے پاس ایک مشہور روایت ہے، وہ 8ویں صدی ہجری میں سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. یہ مشہور ہے، عام طور پر یہی بات بتائی جاتی ہے. لیکن سید علی حمدانی کی پیدائش سے کوئی 400 سال پہلے پیدا ہو کر دنیا سے رخصت ہونے والے یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بلتستان میں اسلام 200 ہجری میں پہنچا تھا. مامون عباسی کی خلافت کے دوران امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے 1 سال پہلے. تو وہ اپنی تاریخ میں اسی باب میں ہی مامون کا خراسان سے بغداد کی طرف سفر عنوان ہے، اس کی ذیل میں آ کر وہ امام رضا کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہے. اس شہادت کے تذکرے سے پہلے والے فصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سال کے سنہ 201 کے واقعات میں کہتا ہے کہ اس سال کے واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ تبت کا بادشاہ مسلمان ہوا. اس نے اپنے سونے کا مخصوص بت کعبے کے لیے بھیجا کہ اس کو بیچ دیں سونے کو، بت کو، پھر اس کے پیسے کو کعبے پر خرچ کریں. تو یہ واقعہ اس نے 1.5 سطر کے رپورٹی میں اس نے لکھا ہے. جبکہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش میں ابھی 400 سال کا وفا تھا. تو اس وقت اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کی اس عربی متن کی طرف آج تک کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. یہ آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے. لیکن تاریخ یعقوبی کہ آپ کسی بھی عربی متن کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو موجودہ میں نے اس کی جو لوکیشن بتا دی ہے، تو اس میں یہ چیز موجود ہے. تو اسلام تو اس وقت سے بھی آیا تھا. تو یہ ایک دوسری روایت ہے، تاریخ کے معتبر ترین تاریخی ایک حوالہ ہے. البتہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بلتستان ایک زاویے سے تقریباً اسلام کا غلبہ ہو گیا. اکثریت مسلمان ہو گئے، تقریباً 95% تک لوگ کو مسلمان ہو گئے. ایک دکا آدمی بدھزم پر باقی رہے. اس زمانے میں بدھزم کے بڑے بڑے مراکز تھے، خانقاہیں تھیں، ان کے عبادت خانے تھے. وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور پھر بلتستان میں بدھزم کی تبلیغ کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہا. تو جیسا بھی ہو، چاہے 200 ہجری میں اسلام آیا، چاہے 8ویں صدی کے درمیان میں اسلام آیا، تو اس کے بعد جو اسلام آیا وہ سید علی حمدانی کے ذریعے سے آیا. تو پھر وہ اسلام آیا جس میں ریاضت ہے، انفرادی زندگی میں اسلام پر عمل کر لو، حکومت وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. خود سے جتنا خدمت انفرادی زندگی میں انسانیت کے لیے ہو سکتی ہے تو کرو. صدقہ دو، خیرات دو، لوگوں کے دکھ درد بانٹ دو، ان کی نصیحت کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہے. لیکن اگر حاکم ظالم ہو، حاکم غاصب ہو، حاکم اگر لوگوں پہ ظلم کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو پھر وہاں پر نصیحت کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو یہ اسلام آیا. اور وہ سید علی حمدانی نے جو اسلام آیا، اگر ہم تاریخ خود دیکھ لیں تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والا اسلام ہی لے کے آیا. آج جو بلتستان میں مجالس ہے، مناقب ہے، اذان ہے، اقامت ہے، یہ ساری دینی جو اعمال ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو سید علی حمدانی کے زمانے سے یہ اس طرف آیا ہے. بعد میں اس کے بعد کافی عرصہ بعد تبلیغ کا ایک سلسلہ رک گیا. ایران سے مبلغین آنے کا، مقامی علماء پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد کوئی 100-200 سال بعد جب ایران سے نئے بڑے مبلغین آئے تو پھر انہوں نے بلتستان والوں کو بتایا کہ یہ مرحوم فقیہ کے فتوی پر عمل کر کے باقی رہنا یہ صحیح نہیں ہے، زندہ فقیہ کی تقلید کرنی چاہیے. تو انہوں نے زندہ مجتہد کی تقلید کرنے کا پھر جو مسئلہ بتا دیا. اس سلسلے میں جو احادیث تھے ان کا حوالہ دیا. تو پھر بہت سو نے مان لیا اور کچھ لوگوں نے اس سے تسلیم نہیں کی، کہا بھائی نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں اسی پہ ہم رہیں گے، ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتے. تو جنہوں نے زندہ مجتہد کی تقلید کرنے والے مسئلے کو مان لیا وہ آج شائع کہلاتے ہیں. بلتستان کی اکثریت اس میں ہے. اور جن برادران نے اس مسئلے کو نہیں مانا، کہا نہیں بھائی ہمیں پہلے جو کچھ بتایا گیا ہے محمد عراقی بت شکن کے زمانے تک تو ہم اسی پر باقی رہتے ہیں. وہ اس وقت ہمارے نوربخش برادری ہے، وہ ساتھ محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پر باقی ہے. چاہے شاہ ہو چاہے نوربخشی ہو، بلتستان میں
پھر بعد میں آ کر 1920-18 کے بعد سے بلتستان میں اہل حدیث برادری بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی تبلیغات کی اور کچھ واری یوگو وغیرہ میں شگر میں اہل حدیث کی بھی کچھ آبادی بڑھ گئی. اب مجموعی طور پر یہ جو مزاج ہے، چاہے شاہ ہو، چاہے نوربخشی ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، تمام کی مزاج میں بدھزم کے اثرات بھی ہیں، بدھ مذہب کے اثرات بھی موجود ہیں، بعد میں آنے والے اسلام کے بھی اثرات موجود ہیں. تو اس وقت جو اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کے فرد کی حاجت روائی اور اخروی نجات کے لیے عبادات اور انفرادی زندگی میں اخلاقیات، یہ ہے بلتستان کی مجموعی مزاج.